اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، عبادت کی اہمیت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فخر کی عظمت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو مانو تم ایک پردیسی یا راہگیر ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ بخاری۔ علماء نے اس حدیث کی اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ تم دنیا کی طرف زیادہ مت جھکو، نہ اسے مستقل وطن بناؤ، نہ اپنے جی میں زیادہ دیر دنیا میں رہنے اور اس پر زیادہ دھیان دینے کا پروگرام بناؤ۔ اس سے تم صرف اتنا ہی تعلق رکھو جتنا ایک مسافر اجنبی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اور دنیا میں زیادہ مشغول نہ ہو۔ اسی طرح جیسے ایک مسافر جو اپنے گھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے دوسرے وطن سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا۔ فائدہ: جو شخص دنیا کو ایک مسافر خانہ اور گزرگاہ سمجھے گا وہ یقیناً اس دنیا سے اپنا دامن الجھانا پسند نہیں کرے گا۔ انسان کی غلطی یہی ہے کہ وہ اس کی اس حیثیت کو نہیں سمجھتا اور پل کی خبر نہ ہونے کے باوجود 100 برس کے سامان کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھے محبوب جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کریں گے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ محبت کریں گے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ وغیرہ نے حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام نووی کے الٹ امام بصیری نے اسے زوائد میں ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند میں خالد بن عمرو راوی کے ضعف پر ائمہ جرح اور تعدیل متفق ہے۔ ابن ماجہ رقم 4102۔ لیکن کچھ اور علماء نے اس کے اور ضعیف ترک اور مرسل شاہد کی بنا پر اسے حسن قرار دیا ہے، جس سے امام نووی کی پشٹی ہوتی ہے۔ فائدہ: عبادت دنیا اور اس کے کاموں سے کنارہ کشی کا نام نہیں بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال پر قناعت کرنا اور کمائی کے ناجائز سادھن اختیار کرنے سے بچنا، کیونکہ اسلام میں ترک دنیا کی اجازت ہے، نہ مال و دولت کے حصول کی کوشش نندت۔ اس لیے دنیا سے تعلق اور کھانے کمانے کے لیے کوشش سادھن کے ورد نہیں، بلکہ صرف حلال سادھن اور حلال آمدنی پر کفایت اسے عبادت کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مال و دولت سے بے نیازی اور ان سے منہ پھیر لینا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اس سے ایک اور فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان ذلیل ہوتا ہے اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اس سے جتنا مانگو وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، بلکہ نہ مانگنے پر وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، اس سے مانگو جس کے فضل و کرم کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے مانگا جائے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔